دوسری حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی بھی نہیں کی۔ بندہ کہے گا، یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اللہ میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ بیمار تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی تیمارداری کریں۔ تو اللہ فرمائیں گے، اما علمت ان عبدی فلانا، تو جانتا نہیں ہے کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا، مرض فلم تعودہ، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ وجدتنی عندہ، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھو، بندہ عرش پہ نہیں ہوتا، بندہ فرش پہ ہوتا ہے، بندے عرش پہ نہیں رہتے، زمین پہ رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کی بیمار پرسی کرو گے تو مجھے اس کے پاس پاؤ گے، تو اس کے پاس تب ہی پائیں گے جب اللہ وہاں موجود ہوں گے۔ جب اللہ وہاں موجود نہیں ہوں گے تو اللہ کو وہاں پائیں گے کیسے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، جامع ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں رہتے ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان پہ رہتا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں عرش پہ رہتا ہے، اس حدیث میں کیا ہے؟ آسمان پہ رہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، عرش پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ تو یہ ہماری دلیل اس سے یہ صرف ثابت کرنا ہے کہ اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے بلکہ آسمان میں بھی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف ہو اور وہ یہ دعا مانگے، ربنا اللہ الذی فی السماء، اے ہمارے رب جو آسمانوں میں ہے، تقدس اسمک، آپ کا نام مبارک ہے، امرک فی السماء والارض، آسمان و زمین میں آپ کا حکم چلتا ہے، کما رحمتک فی السماء، جس طرح آپ کی رحمت آسمان پہ ہے، فجعل رحمتک فی الارض، اسی طرح اپنی رحمت کو زمین میں بھی آپ جاری فرما دیں، اغفر لنا حوبنا وخطایانا، اللہ ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر دے، انت رب الطیبین، آپ پاکیزہ لوگوں کے خدا ہیں۔ اس کا مطلب نہیں جو پاکیزہ نہیں اس کے خدا نہیں ہے، ایسے موقع پر نسبت کرتے ہوئے آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے میں بات کون سی کہتا ہوں۔ انزل رحمت من رحمتک، اللہ اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما، وشفاء من شفائک، اور اپنے خزانوں میں سے شفا عطا فرما، علی ھذا الوجع، اس بیماری پر جب یہ دعا مانگے، فیبرأ، اللہ کے کرم سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا اللہ الذی فی السماء، یہ فی السماء دلیل ہے ہماری، علی العرش نہیں ہے، فی السماء، تو صرف عرش پہ کہنا اس حدیث مبارک کے خلاف ہے۔ نمبر 6 حدیث دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ایسا سونا بھیجا جو مٹی میں ملا تھا، بھی الگ الگ نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 افراد کے درمیان تقسیم فرما دیا، عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس اور زید الخیل، یہ قبیلہ ہے، زید الخیل، زید، اور چوتھے یا علقمہ تھے یا عامر بن طفیل تھے، یہ 4 آدمی تھے۔ ان میں ایک صحابی نے کہا، کننا نحن احق بہذا من ہؤلاء، ان 4 کو دیا ہے، ہم ان 4 سے زیادہ حقدار تھے تو ملنا ہمیں چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پہنچی، آپ نے فرمایا، الا تأمنونی، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو کون حقدار زیادہ ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، میں اس اللہ کی طرف سے امین ہوں جو آسمانوں میں ہے، وہ مجھ پر اعتماد اتنا کرتا ہے کہ یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، صبح و شام اس کی خبریں مجھ پر آتی ہیں، وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ تمہیں اعتماد نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمایا، امین من فی السماء، یہ ہمارا استدلال ہے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ آسمان۔ اب دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا عرش پر ہے بلکہ فی السماء فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عرش پہ کہنا یہ ان احادیث کے خلاف ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ نمبر 7، جامع ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی لہبط علی اللہ، اگر تم زمین یہ رسی لٹکاؤ، رسی اگر تم رسی نیچے لٹکاؤ اور سب سے نچلی زمین پر لٹکا دو تو وہ رسی بھی اللہ کے پاس جائے گی، وہ رسی بھی کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس۔ اب دیکھو نا، ترجمہ ادب والا کرنا چاہیے، لہبط علی اللہ کا یہ معنی نہیں کرنا کہ رسی اللہ پر جا کر گرے گی، اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اگر تم رسی لٹکا دو اور نچلی زمین تک چلی جائے تو وہ بھی اللہ ہی کے پاس جائے گی۔ تو معلومات ہے صرف اللہ کو عرش پہ کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 8، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر ترس کھاؤ، نرمی کرو، انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا، تم ایسے خدا کو نہیں پکارتے جو الیاذ باللہ بہرا یا تم سے دور ہے، انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم، تم ایسے خدا کو پکارتے ہو جو سنتا بھی ہے، قریب بھی ہے، اور کتنا قریب؟ وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ حدیث نمبر 9 السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے، حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی ان سے آپ سوال کیا گیا، فما تزکیۃ المرء نفسہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے قد افلح من تزکیٰ، اور تزکیہ کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کے پیغمبر یہ تزکیہ کیا ہے؟ آدمی کیسے اپنا تزکیہ کرے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، بس بندہ یہ یقین کر لے کہ جہاں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یعلم کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ یقین کر لے۔ میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ لفظ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ جانتا ہو، جانتا تو ہے ہی، یا علم سے مراد یقین والا علم ہے۔ اللہ کے نبی آدمی اپنا تزکیہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، آدمی اپنا یہ عقیدہ بنا لے، آدمی ذہن بنا لے، یقین کر لے کہ اللہ کی ذات جہاں بھی بندہ ہے اللہ کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیوں سمجھائی ہے؟ اگلی حدیث سے مزید یہ بات کھل جائے گی، ایسی بات کیوں فرمائی ہے؟ المعجم الاوسط للطبرانی میں ہے 10ویں حدیث، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان افضل الایمان، سب سے بہترین اور افضل ترین ایمان یہ ہے ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، تو یہ نظریہ بنا لے، عقیدہ بنا لے، یقین کر لے کہ تو جہاں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ، جب آدمی کو ہلکا سا بھی شک ہو کہ میں جس کمرے میں ہوں اور اس کمرے میں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور مجھے دیکھتا ہے، گناہ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو جب آدمی کا ذہن بن جائے کہ اللہ خلوت میں میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ آدمی کا تزکیہ سب سے بہترین یہ ہے، وہ نظریہ بنا لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اب یہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ کو مجھ پر قدرت بھی ہے، کبھی حق نہیں کھائے گا، اللہ مجھے دیکھتے بھی ہیں، کبھی جرم نہیں کرے گا، آدمی کانپ جائے گا کسی کا حق مارتے ہوئے۔ تو دیکھیں ہم نے 10 احادیث اس بات پر پیش کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلا اللہ پاک عرش کے علاوہ بھی ہیں، اس لیے جو بندہ کہتا ہے عرش پر ہیں، یہ ساری احادیث پر اس کی مخالف ہو جائیں گی۔